مجھے کوئی خیر کی بات بتا دیں جو میرے بہتر ہو جائے. بہت کتنا چھوٹا سوال ہے لیکن اس کا جواب بہت بڑا ہے. بہت بڑا ہے. خیر مانگی اس نے کہ اس نے مجھے خیر کی باتیں بتائیں. خیر آئے مجھے میں خیر کا پیدا ہو. اور خیر تو سب چیز ہے. دنیا خیر سے گزر جائے, آخرت خیر سے ہو جائے, قبر خیر سے ہو جائے, حشر کا دن ہمارا خیر سے گزر جائے, اور اس رات سے خیر سے گزر جائے, آنے والے سارے معاملات ہمارا خیر سے گزر جائے. یہ ساری منازل جو طے ہوں گی وہ خیر سے ہوتی ہے. اگر خیر ہے تو اس دن میں بھی آپ کی ساری برکتیں ہوں گی. اٹھا کریں تو اللہ سے پہلے سب سے پہلے عافیت اور خیر مانگنی چاہیے بندے کو. سب سے پہلے بیٹھ اٹھیں تو اللہ سے پہلی چیز مانگیں, اللہ آج کا یہ دن خیریت کے ساتھ گزار دے, ہماری بلاؤں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے. ایک دم نہ اٹھیں بستر سے. ویسے دعائیں ہیں پڑھنے کی جو مانگتے ہیں تو ان کا بھی مطلب ایسے ہی ہے, لیکن جن کو نہ یاد ہوں تو اللہ تو ہر زبان سمجھتا ہے. عجلت نہ کریں, بلکہ جو اب دن شروع ہونے والا ہے ہم نہیں جانتے ہمارا دن کیسے گزرے. کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی بیماری ہو جائے, کوئی پریشانی ہو جائے, کیا پتہ انسان. تو سارا اپنا دن کا وقت اللہ کے سپرد کر کے آ جائیں, اٹھ جائیں. تو انہوں نے خیر مانگی. اب خیر دیکھیں اللہ کے نبی کس انداز سے خیر تقسیم کر رہے ہیں اس کو, اور صحابہ سن نے بالکل خاموشی کے ساتھ. اللہ کے نبی نے دیکھا اس کی طرف, کوئی برا نہیں مانا, یہ کوئی پروٹوکول نہیں, بدتمیزی ہے. اللہ نے برا نہیں مانا, اللہ نے تو ایسا سخت حکم دیا تھا بے ادبی کا نبی پر, یہ آواز بھی تم نے اونچی بلند کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. تو اس کو کچھ نہیں ملا. اللہ کے نبی نے ایسی خیر دی کہ ساری کائنات کی خیر بن گئی. ماشاءاللہ آج ہمارا کام بن جائے گا. تو خیر مانگے تو ان کا ٹھیک ہے, بول سبحان اللہ. سبحان اللہ گن رہا, انگلی بھی گن لیا جاتی تھا نا, سبحان اللہ. الحمدللہ, الحمدللہ دو ہو گئے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے مٹھی بند کر لی جاتی. سبحان اللہ. بہت بڑا خزانہ اس کو مل گیا, واقعی بہت بڑا خزانہ تھا. ایسے بند کی مٹھی بند کر کے. کچھ سوال دوسرا اس نے بھی نہیں کیا, کسی صحابی کو نے دیکھا, بڑے بڑے صحابی بیٹھے تھے, مٹھی بند کر کے چل پڑا. بڑا خوشی کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن دیہاتی ہوتے ہیں نا, ایسی ہوتی ہے بات, وہ یار بات کلیئر نہیں ہے, میں ایسا بھولنا جاؤں, کچھ بھول گیا, پھر واپس آ گیا. صفحہ دیکھنا, یا رسول اللہ میں سبحان اللہ کہوں گا, یہ تو اللہ کے لیے نہیں, سیدھی بات. الحمدللہ کہوں گا, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. لا الہ الا اللہ کہوں گا, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. اللہ اکبر کہوں گا, یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. تو مالی تو میرے لیے کیا ہے, میرے لیے کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا کرتا سبحان اللہ. جس وقت تو سبحان اللہ کہے گا نا تو کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتا, یہ سچا ہے, تو سچا ہے, سچ کہا تم نے. جیسا کھلتا الحمدللہ, اللہ فوراً جواب دیں گے تو سچا ہے. کتنی بڑا تحفہ دے رہے, سچا ہے. اللہ تعالیٰ نبی ہے, اللہ سبحانہ فرمانے سچا ہے. جیسا کھلتا لا الہ الا اللہ, پھر تجھے کہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر تجھے کہیں گے یہ سچا ہے. پھر تو اللہ اکبر کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو سچا ہے. پھر اس کے بعد تو کہے اللہ مغفر لی, کہ اللہ مجھے بخشے. اللہ کہتا فعلت, میں نے بخش دیا. ہاں
یہ نہیں بخش دیا ہو گیا تو بخشا گیا, ادھر کھاؤ بخشا گیا. پھر تو کہنا اللہ ورحمنی, اللہ کہے میں رحم کر دیا تجھ پہ, رحم ہے تجھ. پھر کیا تو اللہ رزق نہیں, اللہ تعالیٰ مجھے رزق دے, اللہ کے سارے دروازے کھول دیے رزق کے. اس نے پھر گنا, اس نے 4 تو پہلے 3 جی, دوسری مٹھی بند کی. ماشاء اللہ, کہ ایک واحد ایسا عمل ہے کہ ایک دم جب بندہ ذکر کرتا ہے تو کنیکشن فوراً اللہ سے مل جاتا ہے. فسکرو نسکرو, یعنی اتنی ڈائریکٹ ڈائل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ بے انتہا جلدی اللہ کی تک پہنچتی بھی ہے اور جواب بھی اسی وقت آتا ہے. اسی وقت جواب آتا ہے جس بندہ ذکر میں بیٹھتا ہے اور ذکر کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے. اتنا زبردست عمل ہے یہ اللہ کو یاد کرنا میرے بھائیوں, کہ فوراً اللہ کا جہان اس کے بندے کی طرف ہو جاتا ہے. تو بندہ تو جب اللہ کی طرف چاہتا ہے, حقیقت میں ذکر کر رہا تھا تو کہتا تو کچھ نہیں, لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اس کا. آپ پریشان ہیں, مصیبت زدہ ہیں, بیماری ہیں, کوئی حالات خراب ہیں, تو حکم آتے ہیں حدیث میں ذکر کرو اللہ کا. جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ متوجہ ہوتا ہے اور وہ جانتا ہے اس میں کیا بیماری ہے, کیا اس کو چاہیے, کیا اس کی ضرورت ہے, کیا پریشانی ہے, کیا کچھ نہیں ہے. ابھی ذکر سے فارغ ہوتا ہی نہیں ہے, بلکہ ذکر میں ہی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرنا فرما دیتا ہے. تو فرمایا جس کو انسان اس کلام کو پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پتھر سے درخت سے پتے جھڑتے ہوں. کتنا ہمارے لیے اللہ پاک نے کرم فرمایا, جنہیں گناہ کرتے بھی ہمارے بے شمار ہو جاتے ہیں دن میں, لیکن علاج بھی کیسے اچھے بتائیں کہ ذکر صبح شام کریں اللہ صاف کر دیتا ہے. کتنا اچھا علاج رکھا ہے. ہم بچ نہیں سکتے گناہوں سے, کوشش کرتے ہیں بچنے سے, پھر انسان پھر ہو جاتا ہے. تو علاج کتنا اچھا ہے, بہترین علاج ہے. آپ صبح ذکر کر لیں, اللہ شام کو اللہ کا ذکر کریں گے, صبح تک جو گناہ ہوں گے شام تک ہمارے پاس, شام کو دھل جائیں گے, رات کو جتنے گناہ ہوں گے صبح دھل جائیں گے. اور موت اسی کے درمیان انسان کی آتی ہے, انسان بخشش کے ساتھ چلا جائے گا. تو یہ اللہ کا ذکر ہے بھائی. تو خواہش کر, اور یہ نہیں کھانا کہ تو زبان سے کہے, کہتا نہیں, میں تو تیرے دل کے اندر کی ہر چیز کو جانتا ہوں. تیری اتنی سی خواہش پیدا ہوگی نا کہ یار ذکر ہو جائے تو اچھا تھا, انتظام میں فوراً کر دوں گا اس کو. محبت کا اظہار تو کر تو. سبحان اللہ. جب کبھی ایسی چیز دیکھیں نا کوئی چیز بند ہو رہی ہے تو فوراً اپنے آپ کو گلٹی فیل کیا کریں, چیزوں کو بلیم نہ کیا کریں کہ یہ ہو گیا تو شاید فلاں ہو گیا, یہ نہیں. نہ اس کے علاج بتایا اللہ کے نبی نے کہ جب آپ دیکھیں کوئی خیر کی چیز ختم ہو رہی ہے, اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں, تو سب سے پہلے سمجھیں کہ ہمارا قصور ہے, ہمارے گناہ ہے, اور استغفار پڑھنا شروع کر دیں. فوراً استغفار کی کثرت کریں. یہ ہم مجھ سے تراوی پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھتے پڑھتے تراوی میں رکاوٹ آ گئی آپ کسی چیز سے, کم رکاوٹ ہے بتائیں. پھر آئے گا کبھی رمضان, کتنے لوگ تو پچھلے رمضان میں تھے آپ کے پاس نہیں ہے, سب چلے گئے. آپ رمضان میں بیٹھے ہیں, وہ قبروں میں بیٹھے ہیں بیچارے. آپ نماز سمیٹ لیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ دعا کر دیں میرے واسطے. آپ کرنے والے ہیں, وہ محتاج بن گئے, کہ وہ بھی آپ کی طرح تھے الحمدللہ. یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, 2 مانگیں, قرآن پڑھیں, تلاوت کریں, ذکر کریں, تسبیح کریں, سب اجازت چیز سے آج ہمیں کھلی اجازت دی گئی ہے. آج قبر میں منتظر ہیں کہ کوئی ہے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے بخش دے میرا بیٹا. جی وہ محتاج ہیں قبروں کے اندر, اور ہم بھول جاتے ہیں. ہم اس زمین پہ مست پھرتے ہیں,